بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید اللہ بن زیاد ملعون کا قتل و جہنم واصل ہونا۔ کتاب کا نام ذوب النظار فی شرح سعر کے صفحہ 130 پہ ابن نما الحلی لکھتے ہیں کہ جب مختار ثقفی نے اللہ کے دشمنوں سے اپنا مقصد اور ضرورت پوری کر لی اور ان کے بارے میں اپنی خواہش و ارمان حاصل کر لیے تو مختار نے کہا اب میرے ذمہ اللہ کے دشمنوں میں سے عبید اللہ بن زیاد لعنت اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی بڑا دشمن باقی نہیں رہا۔ پھر اس نے ابراہیم بن مالک اشتر کو بلایا اور اسے عبید اللہ بن زیاد کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے کہا میں ضرور روانہ ہوں گا، لیکن مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ عبید اللہ بن حر میرے ساتھ روانہ ہو، یعنی یہ ابن حر میرے ساتھ نہ آئے، اور مجھے خوف ہے کہ ضرورت کے وقت وہ میرے ساتھ غداری کرے گا۔ مختار نے کہا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اسے مال دے کر اس کی آنکھ بھر دو۔ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں اسے تمہارے ساتھ جانے سے رکنے کا حکم دوں گا تو اسے یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر کوفہ سے روانہ ہوا اور اس کے ساتھ 10,000 گھوڑ سوار تھے۔ جناب مختار بھی ابراہیم کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ نکلے اور یہ دعا کی اللہم انصر من صبر واخذل من کفر، اے میرے اللہ اس شخص کی مدد فرما جو صبر کرے اور اس شخص کو بے یار و مددگار کر دے جو کفر کرے، نافرمانی کرے اور بدکاری کرے، بیعت کرے پھر غداری کرے اور سرکشی کرے اور تکبر کرے، پس وہ جہنم میں داخل ہو جو نہ کسی کو باقی چھوڑتی ہے۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ 334 پہ ابراہیم بن مالک اشتر ہفتہ کے دن سن 67 ہجری محرم کی 7 تاریخیں گزرنے کے بعد روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ مزحج اور اسد کے 2000 افراد تھے، تمیم اور ہمدان کے 2000 افراد تھے، مدینہ کے قبائل کے 1500 افراد تھے، کندہ اور ربیعہ کے 1500 افراد موجود تھے اور حمراء کے 2000 افراد تھے۔ جناب مختار ابراہیم کو رخصت کرنے کے لیے پیدل اس کے ساتھ چلے۔ ابراہیم نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، سوار ہو جائیے۔ مختار نے جواب دیا میں تمہارے ساتھ اپنے قدموں سے چلنے میں اجر کی نیت کرتا ہوں اور مجھے یہ پسند ہے کہ آل محمد علیہ السلام کی نصرت کے راستے میں میرے قدم گرد آلود ہوں۔ پھر مختار نے ابراہیم کو الوداع کہا اور واپس چلے گئے۔ ابراہیم چلتے ہوئے مدائن پہنچے، پھر ابن زیاد ملعون کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ابراہیم نے موصل کے مقام پر نہر خاضر کے کنارے پڑاؤ ڈالا تو ابن زیاد بہت سے لشکروں کے ساتھ آگے بڑھا اور ابن اشتر کے لشکر سے تقریباً 4 فرسخ کے فاصلے پر آ کر قیام کیا۔ پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ جناب ابراہیم نے اپنے ساتھیوں کو جذبہ و جوش دلانے کے لیے کہا اے اہل حق اور دین کے مددگاروں، یہ ابن زیاد ملعون ہے جو حسین ابن علی اور ان کے اہل بیت کا قاتل ہے۔ اللہ اسے اور اس کے شیطانی گروہ کو تمہارے پاس لے آیا ہے، لہٰذا نیت خالص اور صبر و استقامت کے ساتھ ان سے جنگ کرو تاکہ اللہ اسے تمہارے ہاتھوں قتل کر دے، تمہارے سینوں کو شفا دے اور تمہارے دلوں کا غم دور کر دے۔ پھر دونوں لشکر آگے بڑھنے لگے۔ اہل عراق نے پکار کر کہا یا آل سعرات الحسین، اے حسین کے خون کا بدلہ لینے والو، اے اللہ کے سپاہیوں ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو۔ چنانچہ وہ خوب لڑے۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے دائیں جانب سے حملہ آور ہوئے اور دشمن کے لشکر کے قلب میں گھس گئے۔ اہل عراق نے انہیں شکست دی۔ جب جنگ کی شدت ختم ہوئی تو عبید اللہ بن زیاد، حسین بن نمیر، شرحبیل بن ذل قلع ابن حوشب اور ابو الاشرس جو خراسان کا والی تھا اور ابن زیاد اور بڑے بڑے ساتھی قتل ہو چکے تھے،
अल्लाह इन सब पर लानत करे। इब्न नमा अल-हिल्ली लिखते हैं कि इब्न ज़ियाद की फ़ौज की तादाद 83,000 थी और जनाब इब्राहिम बिन मालिक अश्तर के 20,000 से भी कम तादाद थी। अहले इराक यानी इब्राहिम की फ़ौज शामियों पर इस तरह झपट पड़े जैसे उकाब अपने शिकारी पर झपटते हैं। वो शामियों के दरमियान इस तरह घूमते फिरे जैसे भेड़िए भेड़ों के दरमियान घूमते हैं। शामियों को धकेलते हुए जहन्नुम के अजाब की तरफ ले गए। जंग मुसलसल जारी रही और तलवारें उनके जिस्मों को चीरती और तोड़ती रहीं। आखिरकार शामी लश्कर शिकस्त खुर्दा होकर पीठ फेर कर भाग गया। इराकी लश्कर फतेहयाब हुआ। इराकियों के चेहरों पर खुशी की कैफियत तारी थी। रावी कहता है कि इब्राहिम ने शामियों को घोड़ों की पुश्तों से उठा उठा कर फेंकते रहे और उन्हें रात के अंधेरों में यूं गिराते रहे कि जमीन उनके खून से सुर्ख लिबास की तरह रंग गई। उनकी हैबत और कुव्वत जंग से रास्ते खौफ से भर गए। गिद्ध शामियों की लाशों पर आ पड़े और उकाब शामियों के जिस्मों पर झपटने लगे, जबकि उनके जिस्म बिखरे हुए अकीक के टुकड़ों की मानद थे। भेड़िए, शेर, शिकारी, दरिंदे सब उन शामियों के जिस्मों के गोश्त खाने पर जमा हो गए। इब्राहिम बिन मालिक अश्तर खुद कहते हैं कि एक सुर्ख रंग का आदमी लोगों के जत्थे में मेरी तरफ बढ़ा, लोगों को लड़ाई पर उभार रहा था। कोई सवार उसके करीब नहीं पहुंचता था मगर वो उसे गिरा देता और कोई बहादुर जंगजू उसके सामने नहीं ठहरता था मगर वो उसे काट डालता। फिर वो मेरे करीब आया तो मैंने उसके हाथ पर ज़रब लगाई और उसका हाथ काट कर जुदा कर दिया। वो दरिया के किनारे जा गिरा। इसके दोनों हाथ एक तरफ और दोनों पांव दूसरी तरफ हो गए और फिर मैंने उसे कत्ल कर दिया। मैंने उसके जिस्म से मश्क की खुशबू फैलती हुई महसूस की। इसके बाद एक आदमी आया और उसने उसके मोजे उतारे। लोगों ने बगैर तहकीक किए ये गुमान कर लिया कि ये इब्न ज़ियाद मलऊन है। चुनाचे उन्होंने उसे तलाश किया तो वो उसी तरह था जैसे इब्राहिम ने बयान किया था। उन्होंने इब्न ज़ियाद मलऊन का सर काट लिया और उस खबीस की लाश से पूरी रात आग जलाई जाती रही। ये बात बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलसी ने बयान की है। रावी कहता है कि इब्राहिम ने इब्न ज़ियाद मलऊन का सर और उसके साथ कत्ल होने वाले बड़े बड़े लोगों के सर मुख्तार के पास भेज दिए। जब वो सर लेकर पहुंचे तो उस वक्त मुख्तार खाना खा रहा था। वो सर मुख्तार के सामने रख दिए गए। मुख्तार ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। फिर मुख्तार ने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक इब्न ज़ियाद मलऊन के सामने उस वक्त रखा गया था जब वो खाना खा रहा था और आज इब्न ज़ियाद का सर मेरे सामने उस वक्त लाया गया जब मैं खाना खा रहा हूँ। रावी कहता है उसी वक्त एक सफ़ेद रंग का सांप नमूदार हुआ। वो उन सरों के दरमियान से गुजरता हुआ इब्न ज़ियाद मलऊन के सर के करीब पहुंचा, यहाँ तक कि उसकी नाक में दाखिल हुआ और उसके कान से निकल गया। फिर उसके कान में दाखिल हुआ और उसकी नाक से निकल गया। जब मुख्तार खाने से फारिग हुआ तो वो खड़ा हुआ और अपनी जूती से इब्न ज़ियाद के चेहरे पर कदम रखा और अपने गुलाम की तरफ जूता फेंकते हुए कहा, इसे धो दो क्योंकि मैंने इसे एक नापाक काफिर के चेहरे पर रखा है। इब्न नमा हिल्ली ने लिखा कि इब्न ज़ियाद मलऊन माह सफ़र में कत्ल हुआ और मुहद्दिसीन में से बाज़ लोगों ने कहा कि वो आशूरा के दिन जहन्नुम वासिल हुआ और ये भी कहा गया कि उसकी उम्र 39 साल थी। रिवायत में है कि इन सरों को रहबा में नस्ब किया गया। रावी कहता है कि मैंने कई मर्तबा देखा कि वो सांप इब्न ज़ियाद के सर के सुराखों में दाखिल होता और उसका सर सूली पर लटका हुआ था। फिर मुख्तार ने इब्न ज़ियाद का सर और दूसरे फौजी कमांडरों के सर मक्का की तरफ रवाना किए। इन सरों के साथ 30,000 दिनार भी थे जो जनाब मोहम्मद बिन हनफिया के लिए भेजे गए थे। जब मुख्तार के सिपाही सरों और माल को लेकर
جناب محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو جناب محمد بن حنفیہ نے یہ سب دیکھا تو وہ سجدے میں گر گئے اور مختار کے لیے دعا کرنے لگے، جزاہ اللہ خیر الجزا، اللہ اسے بہترین جزا عطا فرمائے، اس نے ہمارا انتقام لیا ہے اور اس کا حق ہر اس شخص پر واجب ہو گیا ہے جو عبد المطلب بن ہاشم کی اولاد میں سے ہے۔ اے اللہ، ابراہیم بن مالک اشتر کی حفاظت فرما اور اس کی دنیا اور آخرت کے گناہوں کو بخش دے۔ پھر ابن زیاد کا سر امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ وہ سر اس وقت امام علیہ السلام کے پاس لایا گیا جب آپ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، الحمدللہ الذی ادرک لی ثأری من عدوی وجزا اللہ المختار خیرا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے دشمن سے میرا انتقام دلا دیا اور اللہ مختار کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ پھر فرمایا، جب ابن زیاد ملعون کے سامنے میرے بابا کا سر رکھا گیا تھا اور وہ کھانا کھا رہا تھا تو میں اس کے پاس داخل ہوا تھا، تب میں نے یہ دعا کی تھی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی رأس ابن زیاد، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے دینا جب تک مجھے ابن زیاد کا سر دکھا نہ دے اور میں کھانا کھا رہا ہوں۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری دعا قبول فرمائی۔ پھر امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس سر کو پھینک دیا جائے۔ اس کے بعد وہ سر ابن زبیر کے پاس لے جایا گیا۔ ابن زبیر نے اسے ایک بانس یا چھڑی پر رکھ دیا، ہوا چلی تو وہ سر گر پڑا۔ اسی وقت پردے کے نیچے سے ایک سانپ نکلا اور اس نے ابن زیاد کی ناک کو زور سے جکڑ لیا۔ لوگوں نے دوبارہ اس سر کو بانس پہ رکھا، پھر ہوا چلی اور وہ دوبارہ گر گیا۔ سانپ نکلا اور اس نے پھر اس کی ناک کو جکڑ لیا۔ یہی عمل 3 مرتبہ ہوا۔ پھر ابن زبیر نے حکم دیا کہ اسے مکہ کی کسی گھاٹی میں پھینک دیا جائے۔ جناب ابن حنفیہ نے مختار کے اس مال کو مکہ اور مدینہ میں اپنے اہل و عیال اور اپنے شیعوں میں تقسیم کر دیا اور اسے مہاجرین و انصار کی اولاد پر خرچ کیا۔ ابن نما حلی لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مقتحلت ہاشمیت ولا اختضبت ولا رؤی فی دارہا ہاشمی دخان 5 حجج حتی قتل عبید اللہ ابن زیاد۔ بنو ہاشم کی کسی عورت نے نہ سرما لگایا، نہ مہندی لگائی اور نہ کسی ہاشمی کے گھر سے 5 سال تک دھوئیں کا نشان دیکھا گیا، یہاں تک کہ ابن زیاد ملعون قتل ہو گیا۔ جناب فاطمہ بنت علی فرماتی ہیں کہ ما تحنأت امرأۃ منا ولا اجالت فی عینہا مرودًا ولم تشطت حتی بعث المختار رأس عبید اللہ ابن زیاد۔ ہم میں سے کسی عورت نے نہ مہندی لگائی، نہ اپنی آنکھ میں سرما لگانے کی سلائی گھمائی اور نہ کنگھی کی، یہاں تک کہ مختار نے ابن زیاد کا سر بھیج دیا۔ ابن نما الحلی لکھتے ہیں کہ مختار نے اپنی حکومت کے زمانے میں ان لوگوں میں سے 18,000 افراد کو قتل کیا جو امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھے۔ مختار کی حکومت کی مدت 18 مہینے تھی، یعنی 1.5 سال۔ اس کا آغاز 66 ہجری میں ربیع الاول کی 14 تاریخ گزرنے کے بعد ہوئی اور اس کا اختتام 67 ہجری کے ماہ رمضان کی 15 تاریخ کو ہوا۔ اس وقت مختار کی عمر 67 سال تھی۔ آخر میں ایک حدیث امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے کہ جس میں مختار کی تعریف بیان کی۔ روایت میں ہے کہ بحار الانوار کی جلد نمبر 95 صفحہ 344 پہ اسبق بن نباتہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت المختار علی فخذ امیر المؤمنین وہو یمسح رأسہ۔ اسبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے مختار کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ران مبارک پر بیٹھا ہوا دیکھا
حضرت علی علیہ السلام اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، وہ یقول اور فرما رہے تھے یا کیسو یا کیسو، فرما رہے تھے اے عقل مند، اے ہوشیار وزیرک۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ ثابت قدم رکھے، اور اہل بیت علیہ السلام کے قاتلوں اور ان پہ ظلم کرنے والوں پہ زیادہ سے زیادہ عذاب نازل فرمائے، اور وارث خون امام حسین علیہ السلام یوسف زہرا منجی بشریت یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، حق کا بول بالا فرمائے اور باطل کا منہ کالا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔